نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. معزز و مکرم سامعین اکرام، اسلام میں سود کا حرام ہونا کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. ہر کس و نہ کس اس سے واقف ہے، بلکہ جو کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہو وہ اتنا ضرور جانتا ہوگا کہ اسلام میں سود، بیاج اور رشوت لینا دینا سب حرام ہے. حضرات، سود ایک بدترین گناہ ہے، سخت ترین لعنت ہے. ایسی لعنت کہ جو اس کا شکار ہوا تباہی اور بربادی اس کی زندگی کا حصہ بن گئی. ایسی برائی جو اس کا عادی بنا اس کی نسلیں تباہ ہو گئی، اور ایسی بیماری جسے لگ گئی حیوانیت اور شیطانیت اس کے سارے جسم میں سرایت کر گئی. آج دنیا جن خرابیوں اور پریشانیوں سے دوچار ہے ان میں سود کا بہت بڑا ہاتھ موجود ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یوں تو ہندوستان میں الگ الگ طریقوں سے حرام کام وجود میں آ رہے ہیں. چوری کے ذریعے، ڈکیتی کے ذریعے، کڈنیپنگ کے ذریعے، ناپ تول میں کمی کے ذریعے، گھٹیا مال کو عمدہ مال بتا کر. لیکن ان سب میں سب سے خطرناک حرام کام سود اور رشوت کا لین دین ہے، جس نے ہندوستان کی حکومت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. گویا آپ رشوت دے کر انسانوں کا ناحق خون بہا سکتے ہو، ان کے مستقبل سے کھیل سکتے ہو، ان کی صلاحیتوں کو تباہ کر سکتے ہو. رشوت دے کر آپ قانون کو خرید سکتے ہو، جھوٹے گواہوں کا انتظام کر سکتے ہو، زمینوں اور مکانات پر ناجائز قبضہ کر سکتے ہو، امتحان میں اعلیٰ نمبرات حاصل کر سکتے ہو، اور تو اور رشوت کی مہربانی سے آپ اپنے تمام جرائم پر خوشنما پردہ ڈال سکتے ہو. اور ہندوستان کے غیور مسلمانوں، اصل میں سودی کاروبار کے موجودہ ٹھیکیدار اسرائیل کے یہودی ہیں، جو پوری دنیا کو غربت و افلاس کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ اب سود کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں چل سکتا. مزید دھوکہ یہ دیا کہ سود کا نام بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، کبھی لون تو کبھی LIC کا نام دے کر سود کا کاروبار شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کل تک جو لوگ سود سے دور تھے آج اسی میں بری طرح پھنس گئے ہیں. جو عورتیں سود سے نفرت کرتی تھی آج اسی بیماری میں لطمت ہو گئی ہے. جو سود کو ہر حال میں برا سمجھتے تھے آج وہی حضرات سود کے جائز ہونے کے فتوے تلاش کرتے پھرتے ہیں. حضرات، ہمارے مسلمان مرد اور عورت جو لون کے نام پر سود کھا رہے ہیں وہ کان کھول کر سن لے کہ اللہ نے ان سے جنگ کا اعلان فرمایا ہے. چنانچہ ارشاد باری ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سودی لین دین چھوڑ دو اگر تم واقعی سچے مومن ہو، اور اگر تم ایسا کرنے سے باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. مگر افسوس کہ آج کا مسلمان دن رات سود کی برائیوں میں پھنستا جا رہا ہے. آخر میں بس ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اس لیے میں اپنے تمام مسلمان عہدیداروں سے، خصوصاً کاروباری اور فیکٹریوں کے مالکوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سود اور رشوت کے لین دین کو بالکل ختم کرے اور اپنے معاملات کو شرعی حدود کے دائرے میں انجام دیتے ہوئے اسلامی قانون کی پاسداری کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو عمل کی توفیق